ولما فرغ عن تقسيم السنة في حقنا شرع في تقسيمها في حقه وفي بيان طريقته في إظهار أحكام الشرع بالوحي فقال بیان اقسام الوحی. جب مصنف علیہ رحمہ سنت کی تقسیم ہمارے حق میں سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام کی حق میں سنت کی تقسیم کو شروع کیا اور اس کے طریقے بیان کو اور وحی کے ذریعہ احکام شرع کے اظہار کو بیان کرنا شروع کیا. یعنی سب سے پہلے جو سنت کی تقسیم بتایا بیان کیا گیا وہ ہمارے حق میں تھا، ہے نا، کہ وہ اس پر ہم عمل کریں گے اقتداء کے طور پر، تو مباح کے طور پر عمل کریں گے، مستحب کا مانیں گے، ہے نا، واجب یا فرض کا مانیں گے. اب جو تقسیم یہاں شروع ہو رہی ہے تو اس یہ تقسیم نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی ان پر جو وحی آئی، وحی کے کتنے اقسام ہیں، ہے نا، اور کیسے کیسے وحی آئی ہے اس کو بیان کریں گے. تو بیان طریقت ہی اور اس کے طریقے بیان، یعنی جو بتایا کیسے کیسے وحی آئی ہے، وہ فی اظہار احکام شرع بالوحی، اور وحی کے ذریعہ احکام شرع کے اظہار کو. لما فرغ عن تقسیم السنت فی حقنا، جب مصنف علیہ رحمہ فارغ ہوئے سنت کی تقسیم سے جو ہمارے حق میں ہیں، اس کے بعد شروع کیے فی تقسیمها فی حقہ وفی بیان طریقتہ فی اظہار احکام شرع بالوحی، ہے نا. تو شروع کیا سنت کی تقسیم کو نبی علیہ السلام کے حق میں، وفی بیان طریقتہ فی اظہار احکام شرع بالوحی، اور احکام شرع کے وحی کے ذریعہ احکام شرع کے ظاہر کرنے میں، ہے نا، اور اس کے طریقے کو بیان کرنے. بیان و اقسام الوحی، تو فرمایا وحی کے اقسام کا بیان. والوحی و نوعان، وحی کی دو قسمیں ہیں، ظاہر و باطن، ظاہر اور ایک باطن. سب سے پہلے وحی کی دو قسمیں آپ ذہن نشین کر لیں کہ وحی کی دو قسمیں، اولاً ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ظاہر کے پھر 3 اقسام بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد باطن کے اقسام بیان کیے جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ظاہر و ثلاثت و انواع، ظاہر 3 قسم پر ہے. وحی کی جو پہلی قسم ہے ظاہر، وہ خود اس کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. پہلی کیا؟ الاول ما ثبت بلسان الملک وهو جبریل علیہ السلام وقع سمعه بعد علمه بالمبلغ، ای سمع النبی صلی اللہ تعالی وسلم بعد علم النبی علیہ السلام بانه جبریل علیہ السلام بآیت قاطعۃ تنافی الشک والاشتباہ بانه جبریل علیہ السلام اولا. پہلی قسم وہ ہے وحی ہے جو ثابت ہو فرشتے کے زبان کے ذریعہ، یعنی وہ وحی جو فرشتے کی زبان سے ثابت ہو. ملک کی تشریح کر رہے ہیں، وہ جبرائیل، اور وہ جبریل علیہ السلام ہیں. وقع فی سمعہ، اور وہ وحی واقع ہو حضور علیہ السلام کی سماعت میں، بعد علمہ بالمبلغ، حضور علیہ بعد اس کے کہ حضور علیہ السلام مبلغ کا علم ہو جائے. مبلغ یعنی جو خبر کو، جو سنت کو، جو وحی کو پہنچا رہے ہیں. اب اس کی بات کی تشریح کر رہے ہیں، اے سمع النبی بعد علم النبی بانہ جبریل، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس وحی کو سنے بعد اس کے کہ حضور علیہ السلام کو علم ہو جائے کہ وہ جبریل ہیں، بآیت قاطعۃ، قطعی نشانیوں کے ساتھ. قاطعۃ کی تشریح کر رہے ہیں، تنافی الشک والاشتباہ فی انہ جبرائیل علیہ السلام اور لا، یعنی یہ شک اور اشتباہ کے منافی ہے اس سلسلے میں کہ وہ جبریل علیہ السلام ہی ہے یا کوئی اور ہے. اس میں کوئی شک ہی نہ رہے، بلکہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی مرسل فرشتے ہیں جو وحی لے کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے خبر کو لے کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قطعی علم ہو جائے کہ یہ اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان تک خبر کو پہنچا رہے ہیں، وحی کو پہنچا رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ بِلِسَانِ الرُّوحِ الْأَمِينِ، اور یہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا روح الامین کی زبان سے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہاں ہوا جو ہے اس سے قرآن مراد ہے، وہ نیچے بات آ رہی ہے.
تو اب یہ کیا ہے نا، مبلغ کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون خبر کو لے کر کے آئے ہیں، ہے نا، اور جب تک مبلغ کا علم نہیں ہوگا تو اس میں شک و شبہ رہ جائے گا. اس طرح سے سورہ نجم کی آیت میں یہ بہت بڑا خدشہ ہو گیا تھا اس وقت جب سورہ نجم کی آیت نازل ہوئی تھی، اور اس میں شیطان جا کر کے مداخلت کر دیا تھا اور اپنی طرف سے دو باتیں گڑ دیا تھا، یعنی تلک الغرانق الاولی ہے نا وان شفاعتهن لترجى، کہ یہ جو لات عزا اور منات ہے یہ بہت ہی بڑے ہے نا کیا کہتے ہیں الہ ہے، بہت ہی بڑے بت ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جائے گی. تو شیطان ہے نا اپنی طرف سے اس میں گڑ دیا تھا، اور سامعین جو وہاں صحابہ تھے ان کو لگا، اور جو منافق مشرک تھے ان کو لگا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب پکا علم ہو جاتا کہ یہ شیطان کی کچھ مداخلت نہیں ہے، شیطان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے مقدس فرشتے اللہ کی وحی کو لے کے آئے ہے نا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہے نا اس کو اخذ کرتے، پھر اس کو ہے نا لوگوں کو صحابہ کرام کو بتاتے. تو وہی کہ یہ پہلی قسم ہے جو ہے نا قرآن ہے. اب جو آخری جو عبارت گزری وہ الذی سے ہے نا انزل علیہ بلسان روح الامین، اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو ہے نا روح الامین یعنی حضرت جبریل امین کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا گیا جس کو. تو کہہ رہے یعنی قرآن الذی، وہ قرآن یعنی قرآن الذی قال، وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعہ اتارا ہے. قال اللہ تعالیٰ فی حقی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے حق میں کہا فرمایا ہے، قل آپ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس قدس من ربک بالحق، یہ قرآن ہے جس کو روح القدس یعنی حضرت جبریل امین نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ لے کر کے اترے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدس فرشتے ہے نا وحی دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور آپ کو پکا علم ہوتا علم قطعی کے ساتھ ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے مرسل ہے، بھیجے ہوئے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی حضرت. یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم والثانی ما بینہ بقولہ، دوسری قسم وہ ہے جس کو بیان کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے اس قول کے ساتھ، اور ثبت عنده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشارۃ الملک من غیر بیان بالکلام، جو ثابت ہو ان کے نزدیک حضور علیہ السلام کے نزدیک باشارۃ الملک، فرشتے کے اشارے کے ساتھ، من غیر بیان بالکلام، کلام کے ذریعہ کسی بیان کے بغیر، یعنی کسی طرح سے کوئی کلام ہی نہ ہو. اس طرح سے اوپر والے پہلی تقسیم میں پہلی قسم میں آپ نے دیکھا کہ ہے نا حضرت جبریل امین لے کر کے آتے اور آپ کی سماعت میں یہ بات ڈالتے، تو اس میں کلام پایا گیا. دوسری قسم میں کیا ہے، کلام ہے ہی نہیں بلکہ اشارہ ہے. اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈال دے دیتے، یا پھر وہ ہے نا کسی چیز کے ذریعے ان کو بتا دیتے، لیکن اس میں کلام بالکل نہیں ہوتا ہے نا. تو کہہ رہے ان کیا ہے کما قال علیہ السلام، اس طرح سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ بے شک روح القدس یعنی حضرت جبریل امین نفث فی روعی، میرے دل میں، روح من دل ہے نا، میرے دل میں ہے نا پھونکا یا کوئی بات ڈالی، یہ بات ڈالی کہ ان نفسا لن تموت، کہ کوئی بھی شخص نہیں ہرگز نہیں مرے گا، حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل کر لے. تو یہ اس حدیث کو دیکھیں، یہ بھی ہے نا وحی ہے، لیکن اس وحی کی نوعیت الگ ہے. اوپر والی وحی میں کیا ہے، جو قسم ہے اس پہ بتایا گیا ان کو، اور یہاں پہ کیا ہے حضرت جبریل امین نے آ کر کے پھونک مارا اور نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہے نا نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی رزق کو مکمل نہ کر لے ہے نا. تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی وحی ہے، لیکن یہ وحی کی دوسری قسم میں آتی ہے جس میں حضرت جبریل امین ہے نا یا اللہ کے کوئی فرشتے آپ کے دل پر کوئی بات اشارے کے ذریعہ ڈال. والثالث ما بینہ، اور تیسری قسم وہ ہے جو مصنف علی الرحمٰن نے بیان کی ہے اپنے اس قول کے ساتھ، او تبدی بقلبہ بلا شبہۃ بالہام من اللہ تعالی بان اراہ بنور من عنده، اور تبدی بقلبہ، یا ظاہر ہو جائے ان کے قلب پر بلا شبہۃ، بغیر کسی شبہ کے،
بے الہام من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی الہام کے ذریعہ، بے ان آراہ بنور من عنده، بئی طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے کسی نور سے انہیں وہ چیز دکھا دے. کسی کے انسان میں آئی جی حضرت جی جی. اس میں نہ تو فرشتے آ کر کے کلام کے ذریعہ آپ کو بتایا، اور نہ ہی کوئی فرشتے آ کر کے ان کے دل پہ، حضور کے دل پہ کوئی بات اشارے کے ذریعہ ڈالی، ہے نا، بلکہ تیسری قسم جس کو ہم الہام کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے دل پر خود سے وہ بات ظاہر ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دل پر یہ بات خود سے ظاہر ہو جائے. اب خود سے ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے وہ الہام کر دے، القاء کر دے، بے طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص نور سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی چیز دکھا دے، کوئی چیز بتا دے. تو اس میں نہ تو کلام ہے اور نہ ہی پھوک ماننا ہے اور نہ ہی اشارہ ہے. وَهَذَا هُوَ الْمُسَمَّى بِالْإِلْهَامِ، تو اسی کو الہام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ فرشتوں کے، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس طرح فرشتے کہہ رہے ہیں، اولیاء کرام بھی اس میں شامل ہیں. آپ نے سنا ہوگا، بزرگوں کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ ان کو یہ الہام ہوا، ان پر القاء ہوا، اور یہ بات منکشف ہو گئی کہ، ہے نا، کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے انہیں معلوم ہو رہا ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور ساتوں آسمان میں کیا ہو رہا ہے ان کو معلوم ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو اللہ کے ولی کو معلوم ہوتی ہے، یہ الہام اور القاء کے ذریعے معلوم ہوتی ہے نا. تو اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو قرآن کی آیات ہیں، جو بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی ہے، اور بڑے بڑے علماء تفسیر ابن کبیر کو، ابن عباس کو لے لیجئے، یا پھر امام راضی کو لے لیجئے، امام غزالی کو لے لیجئے، غوث اعظم کو لے لیجئے، خواجہ اجمیری کو لے لیجئے، یہ بڑے بڑے جو بزرگ ہیں، لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں ان کے اس میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ان کے اقوال ذری میں، جو بالکل عجیب لگتی ہے کہ یہ باتیں تو بڑی انوکھی ہے، یہ کہاں سے معلوم ہو گئی؟ تو یہ جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے، القاء ہوتا ہے ان بزرگوں کے، ہے نا، دلوں میں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص نور سے الہام کرتا ہے، وہ وحی ہے. ٹھیک ہے، وہ وحی ہے اور وہ قطعی ہے، وہ صدق اور کذب کا احتمال نہیں رکھتی، خطا اور ثواب کا احتمال نہیں رکھتی. لیکن اولیاء اللہ کے دل میں جو الہام ہوتا ہے، وہ خطا اور ثواب دونوں کا، ہے نا، احتمال رکھتا ہے. یہ فرق ہے. لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو کہا یہ بالکل درست ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا. اگر آپ، ہاں، ہمارا اعتقاد ہے، اعتقاد کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے، لیکن خطا کا احتمال بھی اس میں بہرحال رہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وَيُشْتَرَكُ فِي الْأَوْلِيَاءُ أَيْضًا وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الْأَوْلِيَاءُ أَيْضًا، اور اس میں، ہے نا، اولیاء کرام بھی مشترک ہیں، شامل ہیں. وَإِنْ كَانَ إِلْهَامُهُمْ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَالصَّوَابَ، یہ اور بات ہے کہ ان کا، اولیاء کرام کا جو الہام ہے، یہ خطا اور ثواب، یعنی صحیح اور خطا دونوں کا احتمال رکھتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کا جو الہام ہے، جو وحی ہے، اس خطا کا احتمال بالکل نہیں رکھتے. وَإِلْهَامُهُ، یعنی الہام علیہ السلام، لا يحتمل الا الثواب، وہ صرف اور صرف ثواب کا احتمال لگتا ہے، یعنی درستگی کا احتمال لگتا ہے نا، خطا کا احتمال نہیں لگتا. یہ فرق ہے. یہ تیسری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. الہام اور ما کان بالحاتف، اور اس میں ذکر نہیں کیا گیا جو، ہے نا، حاتف یعنی غیبی آواز سے آپ کو کچھ بتایا گیا. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی، ہے نا، غیب سے آواز انہیں دی گئی، ایک آواز آئی اور اس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک مجھے آواز آئی اور یہ حکم دیا گیا. اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء، نبی علیہ السلام کی شان نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے آواز دیا جائے، ہے نا جی. اس لیے ہم نے اس کو نقل ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی آپ کو کوئی بات بتانا چاہا تو یا تو فرشتوں کے ذریعے بتایا یا پھر خود الہام فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور لم تثبت بھی احکام الشرع، یا پھر حاتف غیب، یعنی جو آواز آتی ہے غیب سے، اس کے ذریعہ جو حکم ہوگا، ثابت ہوگا، احکام شرع اس سے ثابت ہی نہیں ہوتے. اس آواز سے احکام شرع ثابت نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے اس حاتف کو، ہے نا، غیب سے آواز دینے والی آواز سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، اس کو ہم نے یہاں ذکر ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ اس سے احکام شرع ثابت ہی نہیں ہوتی. وَقَدْ لَمْ يَذْكُرْ مَا كَانَ فِي الْمَنَامِ، اور اس کی طرح سے ذکر نہیں کیا اس میں وہ جو خواب میں آپ کو بتایا گیا تھا. لِأَنَّهُ كَانَ فِي ابتدائی نبوت، اس لیے کہ یہ نبوت کے ابتدا میں یہ سب ہوتا تھا. لم تثبت بھی احکام الشرع، جس میں جس سے احکام شرع ثابت نہیں ہوتے ہیں. یعنی نبوت جب کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے آپ کو خواب میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھی، لیکن اس سے چونکہ احکام شرع ثابت نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی ذکر نہیں کیا گیا. صرف وہی کہ وہی اقسام
ذکر کیے گئے جس سے احکام شرع ثابت ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ یا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، ہے نا، یا کسی دوسرے ہے نا فرشتے کے ذریعے، اور وہ آ کر کے آپ کو بتائے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلام کے ذریعہ تو نہ بتائے بلکہ دل میں وہ چیز ڈال دی اشارے کے ذریعہ۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص نور سے انہیں وہ چیز دکھا دے اور ان کے دل میں الہام کرے۔ یہ تین چیزیں ہیں اور اس سے احکام شرع ثابت ہوتے ہیں۔ جب آپ حاشیہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وحی کی صرف تین ہی قسم نہیں ہے بلکہ 4 قسمیں ہیں جس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ چوتھی قسم بتائی گئی ہے کہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتائے، کیونکہ از خود یہاں بتانے کا تذکرہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، الہام کا ہے، اس میں بتانے کا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص نور سے انہیں دکھا دے۔ تو از خود جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث قدسی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا کوئی چیز بیان فرمائے اپنے الفاظ میں اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ چیز بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہ خبر دی ہے۔ تو یہ بھی وہی کی چوتھی قسم جس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وحی کی چاروں اقسام ہیں جس سے احکام شرع ثابت ہوتے ہیں۔ باقی یہ 2 چیزیں ہیں جسے حاطب یعنی غیب سے آواز، اس سے، اور ابتدائی نبوت میں جو خواب میں آپ کو ہے نا بتایا گیا تھا اس سے احکام چونکہ ثابت نہیں ہوتے، اس سے ان دونوں چیزوں کو وحی میں شامل نہیں کیا گیا اور یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی حضرت۔